السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارا ناول آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ ایز یو آلریڈی نو کہ یہ ہماری اب سے آنورڈ آگے ساری ایپیسوڈ آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ ایپیسوڈ بھی ملتی رہے گی۔ تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور ناول سے ریلیٹڈ اپنی کوئی بھی رائے جو آپ ہمیں دینا چاہیں۔ تب تک کے لیے چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ نمبر 46 پارٹ 3، خیر زندگی، تحریر عائش ملک۔ چلیں، اس نے انگلش میں کہا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ وہ تقریباً تیار کھڑی تھی۔ وہ اپنے سر پر سنہری راؤنڈ کیپ پہنے، ہاتھوں پر بلیک گلوز لگائے، لونگ پیروں تک آتے کالے کوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ دونوں مارکیٹ جانے کی غرض سے نکلی تھیں۔ آپ اسے پکڑیں، میں ڈور لاک کرتی ہوں۔ ان کو اشارہ کرتی وہ کی سے ڈور لاک کرتی واپس مڑی۔ لیٹس گو۔ مارکیٹ پاس ہی تھی، اس لیے وہ دونوں پیدل چل پڑیں۔ وہ ایک ہفتے کی گروسری اکٹھے کر لیتی تھی۔ شروع میں مشکل تھا الاسکا کی سردی میں سب مینیج کرنا، مگر یہ سب اس کو کرنا ہی تھا۔ یہاں اس کی ایک نہیں 5 چھوٹی سی پھولوں کی شاپس تھیں۔ موم ڈیڈ کے بغیر سب مشکل تھا، مگر وہ سنبھل گئی تھی۔ جب زندگی ان کے بغیر ہی گزارنی تھی تو ڈرنے کا اور رونے دھونے کا کیا مطلب رہ جاتا۔ اسے ان کی مضبوط بیٹی بن کر رہنا تھا، اور وہ کوشش کر رہی تھی۔ وہ 3 سال پہلے منظر کے گھر میں قید تھی۔ اس کے جانے کے 2 ہفتے تک اس نے شدت سے انتظار کیا تھا کہ اس کو کوئی نوٹ اور ملے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی امید ختم ہو گئی تھی۔ مگر اب منظر نہیں تھا یہاں۔ یہ سب سے پلس پوائنٹ تھا۔ اس کو خود ہمت کرنی تھی یہاں سے نکلنے کی۔ نوٹ پر بھی اس کو یہی میسج دیا گیا تھا کہ وہ خود ہمت کرے، یعنی جو بھی کرنا تھا اس کو ہی اپنے لیے کرنا تھا۔ اس کی اتنی مدد کر دی گئی تھی کہ منظر اب وہاں نہیں تھا، اور یہ بہت زیادہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ پورے فارم ہاؤس میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے رہنے لگی جیسے کہ اب وہ اس جگہ کی عادی ہو گئی ہے۔ اس نے سمجھوتا کر لیا ہو۔ اس کو اتنا نارمل دیکھ جو لڑکیاں ہر وقت اس کے ارد گرد رہتی تھیں وہ بھی تھوڑا دور ہو گئی تھیں۔ اب وہ تبھی اس کے پاس آتی تھیں جب کام ہوتا، یا وہ خود بلاتی، ورنہ منظر کے نہ ہونے پر وہ بھی اس کی طرف سے کچھ حد تک لاپرواہ ہو چکی تھیں۔ اس سب میں اس کو 2 مہینے لگے تھے۔ یہ وقت اس نے کیسے نکالا اس کا رب ہی جانتا تھا، مگر وہ سمجھ چکی تھی یہاں ہر انسان منظر کی آنکھ بنا ہوا ہے۔ جب جب منظر کو اس کی کال کا کہا جاتا وہ بات کرنے سے منع کر دیتی۔ شروع میں ہر دن میں وہ ایک بار اس کے لیے لازمی کال کرتا، مگر پھر یہی کال کا دورانیہ بڑھتا گیا۔ 4 دن بعد کرتا، وہ منع کرتی، پھر ہفتے بعد، اور آج 15 دن بعد اس کو لڑکی نے موبائل پکڑایا جو اس نے ہمیشہ کی طرح پکڑنے سے منع کر دیا، اور جیسے ہی اس نے منع کیا وہ کسی روبوٹ کی طرح غائب ہوئی۔ جب باقی سب کو وہ اپنی طرف سے مطمئن کر چکی تو اب اس نے یہاں سے نکلنے کے بارے میں کوششیں شروع کر دیں۔ وہ سارے بیرونی گیٹس اچھے سے دیکھ اور سمجھ چکی تھی۔ وہاں کب کون سے گارڈز ہوتے، کتنی دیر ہوتے، سب یاد کر لیا تھا۔ یقیناً وہ ان گیٹ سے تو نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ یہاں سخت نگرانی تھی۔ اس نے فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اس کو یقین تھا یہاں اس سائڈ پر کوئی خفیہ گیٹ یا چھوٹا موٹا دروازہ ضرور ہوگا۔ ایمرجنسی گیٹس تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، اس کو پورا یقین تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ہر ایکٹیویٹی کی خبر منظر کو دی جا رہی ہے، اس لیے شک سے بچنے کے لیے اس نے فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر پھول لگانا شروع کر دیے تاکہ اس پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اس کا یہ قدم اس کے حق میں بہت فائدہ مند رہا۔ جہاں وہ پھولوں کے ساتھ وقت گزار کر پرسکون ہو جاتی تھی، وہیں اس کو فارم ہاؤس کے بیک سائڈ پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ مگر ایک مسئلہ جو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ہر وقت اس کے آس پاس 2 ٹرینڈ فیمیل گارڈز ضرور رہتی تھیں۔ بے شک وہ اس کی طرف زیادہ توجہ اب نہیں دیتی تھی، مگر وہ منظر کے حکم کے خلاف جا کر اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے امید کو موقع نہیں مل رہا تھا
کہ وہ کھل کے ہر چیز کو چیک کر سکے۔ میں بیک سائڈ پر موجود سارے کمروں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ امید نے آخری پھول کا پودا لگاتے پھر اٹھتے ہاتھ جھاڑتے ان سے کہا، اوکے میم چلیں۔ انہوں نے فرما برداری سے کہا، تم لوگ یہاں ہی رہو گی، میں اکیلی دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر میم ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، آپ کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ تو یہ میرا حکم ہے، بتا دو اپنے باس کو، وہ سختی سے بولی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میم پلیز ایک منٹ، ہم کچھ منٹ آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ اوکے۔ امید ان دونوں کو ایک نظر دیکھتی دوبارہ پھولوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دونوں جلدی سے تھوڑا سائڈ پر گئیں۔ کرنے دیتے ہیں اکیلے وزٹ، ویسے بھی وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہی جس سے ہمیں ڈر ہو کسی بات کا۔ مگر سر کا آرڈر ہے نا، ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا، دوسری نے جواب دیا۔ سر نے ہمیں بس ان پر نظر رکھنے کو بولا تھا، کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ ان کے بعد یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گی۔ مگر 2 مہینے ہو چکے، نہ تو انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی اور نہ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے بھی سر کون سا یہاں ہے، رپورٹ تو ہم نے ہی دینی ہے، ان کو کون بتائے گا ہم نے انہیں اکیلا چھوڑا ہے؟ اور کمروں میں کون سا کوئی خفیہ دروازے ہیں جن سے وہ بھاگ جائیں گی؟ ایسا ہوتا تو سر ہمیں ضرور آگاہ کر دیتے۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ میم زیادہ وقت بیک سائڈ پر گزارتی ہیں پھولوں کے ساتھ، تو وہ خوش ہی ہوئے تھے یہ سب سن کر کہ وہ نارمل ہو رہی ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، وہ دونوں آپس میں بات کر کے مطمئن ہو چکی تھیں۔ ٹھیک ہے میم، آپ چلی جائیں، ہم یہاں ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی پہلے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہر کمرہ اپنی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ مگر امید کو اس سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس ہر کمرے کو اچھے سے چیک کر رہی تھی، شاید کچھ مل جائے ایسا جو اس کو یہاں سے نکلنے میں تعاون کرے۔ مگر پہلے کمرے سے ایسا کچھ نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر باہر نکلی۔ دونوں گارڈز آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس کو واپس آتے دیکھ واپس مستعدی سے کھڑی ہو گئیں۔ دیکھا سب نارمل ہے، ایک نے دوسری کو سرگوشی کی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو۔ امید ان پر ایک نظر ڈالتی دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر یہاں بھی وہ کافی مایوس ہوئی۔ اب وہ تھک چکی تھی، مزید کسی کمرے کو چیک کرنے کے بجائے وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیا، انہوں نے تو بس 2 روم دیکھے، کیا کہہ سکتے ہیں، بڑے لوگوں کے اپنے انداز، ابھی سب دیکھنا تھا اور ابھی 2 کمروں سے ہی دل بھر گیا۔ وہ آپس میں مذاق کرتی ہنسی۔ دوسرے دن وہ فریش مائنڈ کے ساتھ گارڈننگ کرنے گئی۔ تھوڑی دیر گارڈننگ کرنے کے بعد وہ باقی کے کمروں کی تلاشی لینے بیٹھ گئی۔ اس نے 4 کمرے دیکھ ڈالے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج گارڈز بھی اس کے زیادہ آس پاس نہیں تھیں۔ ایک آخری کمرہ رہ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی ایک لمبی سانس لیتی اس کی طرف بڑھی۔ یہاں سے کچھ نہ ملا تو مشکل ہو جائے گا، وہ خود سے سوچتی کمرے میں انٹر ہوئی۔ واش روم، ڈریسنگ، اسٹڈی، ہر جگہ اس نے باقی کمروں کی طرح چیک کی، مگر یہاں بھی باقی کمروں کی طرح سب نارمل تھا۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھی۔ اس کا دل بری طرح سے ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے پینٹنگ پر گئی۔ وہ 2 شیروں کی پینٹنگ تھی جو بھاگتے ہوئے ہرن کو منہ کھولے دھاڑتے جھپٹنے کو تیار تھی۔ امید کو اسے جھرجھری سی آئی۔ ہرن کے لیے دل میں افسوس ہوا۔ کہاں ان خونخوار شیروں کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ وہ پینٹنگ دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، غور کرنے پر اتنی وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ مگر دلچسپ، کیا ہرن کا شکار ہو جائے گا؟ کیا وہ بچ جائے گا؟ اگر شکار کیا تو کون سا شیر کامیاب ٹھہرے گا؟ یا وہ دونوں اس کو چیر پھاڑ دیں گے؟ وہ صوفے سے اٹھی اور چلتی ہوئی پینٹنگ کے پاس گئی۔ بنانے والے نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ایسی پینٹنگ بنائی تھی۔ وہ تجسس سے اس کو پاس سے دیکھنے لگی۔ اس کے نیچے کچھ لکھا تھا۔ امید نے اس کو غور سے دیکھا، شاید رائٹر کا نام تھا۔ وہ بالکل پینٹنگ کے نیچے کھڑی ہوئی۔ میم نون زوئیں رے، الگ الگ الفاظ۔ اس نے ان الفاظ کو جوڑا۔ منظر، یعنی یہ اس نے بنائی تھی۔
امید کو پھر سے غصہ آیا. یہ پینٹنگ بھی ایک دم سے بری لگی تھی. اس نے غصے سے اس پینٹنگ کو پکڑ کر اتارنا چاہا. جب ہی زور لگنے پر دیوار اپنی جگہ سے ہلکی سی کھسکی تھی. امید ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی. اس نے غور سے دیکھا. وہ یقیناً دیوار نہیں تھی. اس کی آنکھیں چمکی تھیں. اس نے ایک سائڈ سے اس کو پش کیا. وہ جیسے جیسے پش کرتی جا رہی تھی وہ دیوار کھلتی جا رہی تھی. وہ اندر داخل ہوئی. یہاں اس کو یقیناً کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے. وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی. اس سے پہلے وہ کچھ غور کرتی اور چیک کرتی باہر سے کسی کی آواز اس کو سنائی دی. اس نے جلدی سے ہاتھ میں موجود گھڑی پر ٹائم دیکھا. اس کو کافی ٹائم ہو گیا تھا یہاں. اگلے دن پر سب چھوڑتی وہ جلدی سے باہر نکلی. دیوار کو واپس پش کرتے پہلی حالت میں کیا اور کمرے سے نکل گئی. پوری رات اس نے شدت سے اگلے دن کا انتظار کیا. وہ جتنی بے صبری ہو رہی تھی غلطی کے چانسز اتنے زیادہ تھے. اس لیے اس نے خود کو نارمل رکھا. مگر پھر شام کے بجائے دوپہر کو ہی بیک سائڈ پر چلی گئی. کچھ وقت گارڈننگ کے بعد وہ اس کمرے میں چلی گئی. دیوار کو پش کرتی وہ اس کے اندر ایک بار پھر داخل ہوئی. وہ ایک پینٹنگ روم تھا جہاں ہر طرف پینٹنگز تھیں. کچھ کافی پرانی، کچھ نئی. وہ ہر ایک کو باری باری دیکھ رہی تھی. کچھ خوبصورت قدرتی مناظر کی اور کچھ جانوروں اور پرندوں کی. یہ سب پر وہ سرسری سی نظر ڈالتے مڑی. سامنے کچھ پینٹنگز اور تھیں جن پر سفید کور تھا. اس نے تجسس سے پہلی پینٹنگ سے کور گرایا. وہ ایک لڑکی کی پینٹنگ تھی. بیوٹیفل. اس کے لبوں نے سرگوشی کی. لڑکی بہت خوبصورت تھی. امید کی نظر اس پر ٹکی تھی. جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصورتی سے اس کو پینٹنگ پر اتارا گیا تھا جیسے وہ ہاتھ کے بجائے کیمرہ کی فوٹو ہو. اس کے نیچے بھی باقی پینٹنگز کی طرح منظر لکھا تھا. یہ کون ہو سکتی ہے جس کو منظر نے اتنی خوبصورتی سے رنگوں سے تراشا تھا؟ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے ساری پینٹنگ سے کپڑا ہٹاتی گئی. اسی لڑکی کی کئی مختلف پینٹنگز تھیں. وہ جو کوئی بھی تھی یقیناً منظر کے لیے بہت اہم تھی. ایک آخری پینٹنگ رہ گئی تھی جس پر سے امید نے کپڑا ابھی تک نہیں ہٹایا. اس کو یقین تھا یہ بھی اسی لڑکی کی پینٹنگ ہوگی. اس نے اس پر سے بھی پردہ گرایا. اس کی آنکھیں کھلی تھیں. یہ امید کی پینٹنگ تھی. اس کو بھی اسی خوبصورتی اور شدت سے پینٹنگ پر اتارا گیا تھا جیسے اس لڑکی کی پینٹنگز کو. وہ پینٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ امید کا بے ساختہ ہاتھ اپنے چہرے پر گیا. کیا وہ واقعی اتنی ہی خوبصورت دکھتی ہے؟ مگر پھر منظر کا خیال آتے اس کا چہرہ سرخ ہوا. اس نے اپنی پینٹنگ کو اتار کر نیچے پھینک دیا. اس کا دل کیا ساری پینٹنگز کا وہ یہی حشر کرے. اور وہ کرتی بھی. مگر اس سے پہلے اس کی نظر سامنے ہینگ ہوئے فراک پر پڑی. امید کو لگا اس پر ساتوں آسمان جیسے گر پڑے ہوں. یہ یہاں؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف بڑھی. میری فراک یہاں کیسے؟ یہ وہی فراک تھی جو اس نے آخری دفعہ پہنی تھی. اسی فراک کو تو اس کے موم ڈیڈ نے اس کے لیے اسپیشل ڈیزائن کروایا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس پر ابھی تک خون کے دھبے ویسے ہی تھے. یعنی منظر نے اس کو دھویا نہیں تھا. وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کو چھوتی رو دی. وہ سسک سسک کر اس کو چھو رہی تھی. اپنے موم ڈیڈ اور ان کے ساتھ گزرا وقت کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگا. اس نے فراک کو آرام سے اتارا. اسے ہاتھوں میں لیتی وہ زمین پر بیٹھی. موم ڈیڈ آپ لوگ کیوں چلے گئے آخر مجھے چھوڑ کر؟ وہ سرگوشی نما آواز میں ایک ہی سوال بار بار کر رہی تھی. جب ہی اس کا ہاتھ کسی چیز کو لگا اس نے جلدی سے فراک کو الٹا. یہ کیا تھا؟ وہ دیکھنے لگ گئی. اس نے فراک کو اچھے سے ادھر ادھر چیک کرتی الٹا کیا. اس کے دماغ میں اپنے ڈیڈ کے الفاظ گھومے تھے. موبائل. اس نے جلدی سے سیکرٹ پاکٹ کھولی. اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی.
وہاں نہ صرف موبائل بلکہ لاسٹ مومنٹ پر ان کو جو کارڈز اس کے ڈیڈ نے دیے تھے وہ بھی موجود تھے. اس کا پاسپورٹ بھی تھا. وہ ان سب چیزوں کو ہاتھ میں لیتی آسمان کی طرف چہرہ کرتی زور سے رو دی. اس کے موم ڈیڈ نے یہاں نہ ہو کر بھی اس کو اس جہنم سے نکلنے کے لیے سب دے دیا تھا. کافی دیر وہ ایسے بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھالتی اٹھی، ساری چیزیں لیتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی. اس کو اب جیسے کسی چیز کا ڈر ہی نہیں تھا. اس وقت باہر خوش قسمتی سے کوئی گارڈ نہیں تھی. وہ یہ سب ہاتھوں میں مضبوطی سے دبائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. اگلے 2-3 دن اس نے کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کیا. وہ خود کو اب ذہنی طور پر یہاں سے جانے کے لیے تیار کر رہی تھی. اس دوران اس نے اپنے موبائل میں موجود ایک ہی نمبر کو ڈائل کیا، ڈاکٹر خاور. کال پک ہوتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا. ان سے بات کرتے ان کو اپنے ساتھ گزرے ہر حادثے کو کھول کھول کر بتاتی گئی، جسے سنتے وہ بھی رو دیے. اب اس دنیا میں کم از کم ایک اپنا تھا. وہ تھے اس کے ڈیڈ کے انکل ڈاکٹر خاور، اس کے بڑی، جو بچپن میں کئی بار ان کے گھر آتے اور امید کے لیے چاکلیٹس اور گفٹس لے کر آتے تھے، جن پر اس کے ڈیڈ اور وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے تھے. اس کے کہنے پر ڈاکٹر خاور نے اس کی ایک دن بعد کی آسٹریلیا کی ٹکٹس بک کروائیں. اب وہ پاکستان سے چلے جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ منظر یہاں اس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا. ڈاکٹر خاور آسٹریلیا میں تھے، وہ وہاں ہی ابھی جا سکتی تھی. وہ خود وہاں پاکستان اس کو لینے آنا چاہتے تھے، مگر وہ سختی سے منع کر گئی. وہ ایسا کوئی ٹریس نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جو منظر کو اس تک پہنچنے میں مدد کرے. اس کی بات مانتے باقی کا سارا پروسیجر انہوں نے کر دیا تھا. اس کو بس ایئرپورٹ پر ٹائم سے پہنچنا تھا. اب آخری مسئلہ رہ گیا تھا، اس کو کیسے بھی کر کے اس فارم ہاؤس سے نکلنا تھا. اس کے دماغ میں ایک آخری ترکیب آئی تھی. یہ سب کرتے وہ ڈر تو بہت رہی تھی، مگر اس کو یہ کرنا ہی تھا. اس نے اپنی ٹیبلٹس نکالی. اس میں 3 پتے نیند کی گولیوں کے تھے. اس نے اپنے کمرے میں ایک جگ جوس کا منگوایا، ڈال دیا. وہ نہیں جانتی تھی کہ سب صحیح ہے یا غلط. اس کو بس یہاں سے نکلنا تھا. اس نے اپنی دونوں گارڈز کو اپنے کمرے میں بلوایا. یس میم، آپ نے بلوایا؟ یس پلیز کم اینڈ سیٹ. وہ اپنا لہجہ نارمل رکھتے بولی، مگر اندر سے اس کا دل بہت ڈر رہا تھا. ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر پھر سر ہلاتی سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں. آئی نو آپ دونوں یہاں میری حفاظت کے لیے ہیں، یہ سب میرے لیے ہی ہے، اور میں آپ دونوں کی سروس سے کافی ریلیکسڈ ہوں. اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد بات کا آغاز کیا. آپ جانتی ہیں مجھے یہاں زبردستی رکھا گیا، اور یہ بھی آپ دونوں سے نہیں چھپا کہ میں اس انسان کو پسند نہیں کرتی، مگر اس میں باقی کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ میں اس کے علاوہ کسی کو غلط سمجھتی ہوں. وہ بہت سوچ سوچ کر بولتے کہہ رہی تھی. جی میم، ہم سمجھ سکتے ہیں، بٹ وی آر سوری، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ اس کی باتوں سے کچھ الجھ رہی تھیں. یہ سب امید انہیں کیوں بتا رہی تھی، وہ بھی 2 مہینوں کے بعد. ڈونٹ وری، مجھے آپ سے کوئی مدد چاہیے بھی نہیں. تو میم پھر؟ میں بس بہت لونلی فیل کرتی ہوں. تو کیا ہم کم از کم ایک اچھے دوست کی طرح رہ سکتے ہیں؟ کیا میں اتنا سا ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں؟ ان دونوں نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر پھر دونوں مسکرا دیں. انہیں یہ چھوٹی سی مغرور سی میڈم ویسے بھی پسند تھی. وہ الگ بات تھی کہ میڈم کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، اس لیے وہ اسے فاصلے پر پروفیشنل انداز میں رہتی تھی، مگر آج وہ خود دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی تھی تو کیا حرج تھا. ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا. فرینڈز، امید ایک دم خوش ہوئی. یس فرینڈز، وہ دونوں سے ہاتھ ملاتی ہلکی سی آواز ہنستی. اوکے، تو اسی خوشی میں کچھ میٹھا ہو جائے. یس میم، میں ابھی لائی. ایک اٹھنے لگی جب امید نے اس کو روکا. نو پلیز سیٹ، میرے روم میں جوس ہے، ہم فی الحال اسی سے منہ میٹھا کر لیتے ہیں.
باقی کا میٹھا صبح. انفیکٹ میں اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں کو سرو کروں گی. وہ جلدی سے اٹھی. بٹ میم ہم نو ویری بیڈ. ابھی ہم فرینڈس بنے اور ابھی بھی تکلف. اوکے سوری. وہ دونوں جلدی سے اس کی ناراضی کے ڈر سے سوری کر گئیں. اس نے باری باری دونوں کو جوس دیا. شروع کریں؟ میم آپ بھی لیں. او یا آئی فارگاٹ. وہ پھر سے ہلکا سا ہنسی اور ایک گلاس میں اپنے لیے ڈالنے لگی. پلیز تب تک آپ لوگ شروع کریں. اس نے ان دونوں کو خود کی طرف دیکھتے پا کر مسکراتے ہوئے کہا. وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتی شروع کر چکی تھیں. وہ بھی اپنا گلاس لاتی ان کے سامنے بیٹھی. 2-3 سپ کے ساتھ ہی ان کا دماغ بھاری ہونا شروع ہو چکا تھا. ان پر نیند کا غلبہ آنا شروع ہو چکا تھا. امید اسپاٹ چہرے کے ساتھ ان کو یکٹک دیکھ رہی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ دونوں مکمل نیند کی آغوش میں جا چکی تھیں. امید نے ان کے ہاتھوں سے جوس کا گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا. آئی ایم سوری مجھے یہ کرنا پڑا. اس کی آنکھوں میں نمی اتری. وہ جلدی سے اپنا موبائل پاسپورٹ لیتی خود پر بڑی سی چادر لیتی کمرے سے باہر نکلی. وہ نہیں جانتی تھی آگے کا وہ سب کیسے مینیج کرے گی، مگر اللہ کا نام لے کر وہ باہر آ چکی تھی. چھپتے چھپاتے وہ مین گیٹ تک پہنچ چکی تھی. 2 گارڈز ہاتھوں میں گنز لیے کھڑے تھے. پلیز اللہ جی ہیلپ. وہ دل میں مسلسل یہ بول رہی تھی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. ان کو یہاں سے ہٹانا ضروری تھا. اس کو پاس ہی چھوٹا سا واس رکھا نظر آیا. اس نے جلدی سے اٹھایا اور اس کو دوسری سائڈ پھینک دیا. واس ٹوٹنے اور گرنے کی آواز پر وہ دونوں گارڈز الرٹ ہوئے. کون ہے وہاں؟ وہ جلدی سے اس سائڈ بڑھے جہاں سے آواز آئی تھی. امید ان کے جاتے ہی دبے قدموں گیٹ کی طرف بڑھی. مگر اس کو شوق تو تب لگا جب اس نے دیکھا کہ گیٹ تو لاکڈ ہے. اس کا دل جو پہلے ہی خوف سے دھڑک رہا تھا اب اور تیزی سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا. اس نے لاک کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب ہی گارڈز وہاں پہنچ گئے. ہینڈز اپ. کون ہو تم؟ وہ دونوں گن امید کی طرف کرتے بولے. یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ اور آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اس کے لیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.